السلام علیکم۔ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور سنا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ شکریہ۔ بنو ہذیل نے رجیح کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو شہید کیا تھا۔ یہ لوگ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور درخواست کی تھی کہ ان کے علاقے میں اسلام کی تعلیم کے لیے کچھ حضرات کو بھیج دیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ رضی اللہ عنہما کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا۔ ان لوگوں نے انہیں دھوکے سے شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی مظلومانہ شہادت کا بے حد رنج تھا۔ چنانچہ ان لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ فرمایا اور صحابہ رضی اللہ عنہما کو تیاری کا حکم فرمایا۔ پھر لشکر کو لے کر روانہ ہوئے۔ بظاہر تو شام کی طرف کوچ کیا تھا، مگر اصل مقصد بنو ہذیل کے خلاف کارروائی تھی۔ منزل کو اس لیے خفیہ رکھا گیا تاکہ دشمنوں کو جاسوسوں کے ذریعے پہلے سے معلوم نہ ہو اور مسلمان ان ظالموں پر بے خبری میں جا پڑے۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قائم مقام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو مقرر فرمایا۔ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کافی تعداد میں صحابہ رضی اللہ عنہما تھے۔ ان میں سے 20 گھوڑوں پر سوار تھے۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو شہید کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ان کے لیے دعا کی۔ ادھر کسی طرح بنی ہذیل کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ ڈر کے مارے پہاڑوں میں جا چھپے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے فرار کا پتہ چلا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو مختلف سمتوں میں روانہ فرمایا، لیکن ان کا کوئی آدمی نہ مل سکا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس روانہ ہوئے۔ اس غزوہ کو غزوہ بنی لحان کہا جاتا ہے۔ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوا کے مقام سے گزرے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو دفن کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو اپنی والدہ کی قبر نظر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتے دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہما بھی رو پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے۔ ابھی چند راتیں ہی گزری تھیں کہ خبر ملی عینہ ابن حسین نے کچھ سواروں کے ساتھ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چراگاہ پر چھاپا مارا۔ اس چراگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً 20 اونٹ تھے۔ اونٹوں کی حفاظت کے لیے اس وقت چراگاہ میں ایک شخص موجود تھے۔ وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بھی وہاں تھی۔ ان حملہ آوروں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اس واقعے کا سب سے پہلے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا۔ وہ اپنی کمان اٹھائے صبح ہی صبح چراگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ وہ ان کا گھوڑا لے کر آیا تھا اور لگام سے پکڑ کر اسے ہنکار رہا تھا۔ راستے میں ان کی ملاقات
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام سے ہوئی۔ اس نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ عینہ بن حسین نے کچھ سواروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چراگاہ پر چھاپا مارا ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹوں کو لے گئے ہیں۔ چراگاہ کے محافظ کو انہوں نے قتل کر دیا ہے اور ایک خاتون کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے کہا، اس گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کر دو۔ غلام تو اسی وقت روانہ ہو گیا۔ ساتھ ہی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ٹیلے پر چڑھ کر پکارے، لوگو دوڑو، کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ لے اڑے ہیں۔ یہ اعلان 3 بار دہرا کر وہ اکیلے ہی لٹیروں کی طرف دوڑ پڑے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ چیتے کی سی تیزی سے دوڑے، یہاں تک کہ وہ حملہ آوروں تک پہنچ گئے۔ جوں ہی انہوں نے حملہ آوروں کو دیکھا، ان پر تیر اندازی شروع کر دی۔ جب بھی تیر چلاتے تو پکار کر کہتے، لے سنبھال، میں ابن اکوع ہوں، آج کا دن ہلاکت اور بربادی کا دن ہے۔ جب دشمن اپنے گھوڑے موڑ کر ان کی طرف رخ کرتے تو یہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ پہنچ جاتے اور وہاں سے تیر اندازی شروع کر دیتے۔ یہ مسلسل اسی طرح کرتے رہے، دشمن کے پیچھے لگے رہے، دشمن ان کے تیروں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے، اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔